Hello viewers, this is Mahmood and this is the fourth part of logic tutorials اور آج کے اس لیکچر میں ہم تھرڈ آپریٹر آن proposition ڈیفائن کریں گے and that is disjunction. So what is disjunction? Let P and Q be propositions. The disjunction of P and Q denoted by P reversed caret Q is the proposition PRQ. لیٹس سے ہمارے پاس دو پروپوزیشنز ہیں اینڈ دیٹ آر پی اینڈ کیو. تو ان کا جو ڈسجنکشن ہوگا وہ بیسیکلی ایک پروپوزیشن ہوگی کہ جس میں آپ کے پاس دونوں پروپوزیشنز پی اور کیو کو ہم نے کمبائن کیا ہوا ہوگا ود دا ہیلپ آف آر، رائٹ. سو جو نیا پروپوزیشن بنے گا وچ از دا کمبینیشن آف پی اینڈ کیو دیٹ آر کمبائنڈ ود دا ہیلپ آف آر، اس کو پھر ہم ڈسجنکشن آف پی اینڈ کیو کہیں گے، رائٹ. سو دا ڈسجنکشن پی ریورسڈ کیرٹ کیو از فالس وین بوتھ پی اینڈ کیو آر فالس اینڈ از ٹرو ادروائز. اوکے، ایگزامپل کے تھرو اس کو سمجھتے ہیں جی. ایگزامپل، لیٹ سے آپ کے پاس پی ایک پروپوزیشن ہے اینڈ دیٹ از آئی لائک میتھمیٹکس، رائٹ. اور دوسرا جو پروپوزیشن ہے اینڈ دیٹ از کیو، اور وہ ہمارے پاس ہے لیٹ سے آئی لائک فزکس، رائٹ. سو ان دونوں پروپوزیشنز کا جو ڈسجنکشن ہوگا وہ بیسیکلی پی ریورسڈ کیرٹ کیو اینڈ دیٹ کنٹینس آئی لائک میتھمیٹکس آر آئی لائک فزکس. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ڈسجنکشن آف پی اینڈ کیو ہے یہ بیسیکلی ایک پروپوزیشن ہے کہ جس میں ہم نے پروپوزیشن پی کو اور پروپوزیشن کیو کو ہم نے کمبائن کیا ہے ود دا ہیلپ آف آر، رائٹ. سو یہ جو پروپوزیشن ہے یہ بیسیکلی ڈسجنکشن آف پی اینڈ کیو ہے، رائٹ. اوکے، دوسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں جی. لیٹ سے اس میں ہمارے پاس پی جو پروپوزیشن ہے وہ ہے لیٹ سے ایکس از گریٹر دین زیرو، اور جو پروپوزیشن کیو ہے وہ ہمارے پاس ہے لیٹ سے ایکس از ایکول ٹو زیرو، ٹھیک ہے. اب ان دونوں پروپوزیشنز کا جو ڈسجنکشن ہوگا اس کو ہم لکھیں گے پی ریورسڈ کیرٹ کیو. ایک ایسا پروپوزیشن ہوگا کہ جس میں ہم ان دونوں پروپوزیشنز کو کمبائن کریں گے. کیسے کمبائن کریں؟ تو ایکس از گریٹر دین زیرو، دس از فرسٹ پروپوزیشن وچ از پی، دین بیچ میں ہم آر لگائیں گے اور اس کے بعد پروپوزیشن کیو لکھیں گے اینڈ دیٹ از ایکس از ایکول ٹو زیرو. سو یہ جو نیا پروپوزیشن بنا جو کہ کمبینیشن آف پروپوزیشن پی اور کیو ہے جو کہ کمبائن کیے گئے ہیں ود دا ہیلپ آف آر، سو یہ آپ کے پاس ڈسجنکشن آف پی اینڈ کیو ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں آر پی ریورسڈ کیرٹ کیو contains x is greater or equal to 0, right. اوکے، اب ہم بات کرتے ہیں جی ٹروتھ ویلیو کی. ٹروتھ ویلیو آف دا ڈسجنکشن آف پی اینڈ کیو کب ٹرو ہوگی؟ یعنی آپ کے پاس جو ڈسجنکشن آف پی اینڈ کیو ہے اس کی ٹروتھ ویلیو کب ٹرو ہوگی؟ تو وہ تب ٹرو ہوگی جب آپ کے پاس کم از کم پی اور کیو پروپوزیشنز میں ایک پروپوزیشن کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہو، تو پھر ان دونوں پروپوزیشن کا جو ڈسجنکشن ہوگا وہ بھی اس کی بھی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہوگی، ٹھیک ہے. اور ایک کیس میں یہ فالس ہوگا، اور وہ کیس کون سا ہے کہ اگر آپ کے پاس پروپوزیشن پی کی ٹروتھ ویلیو فالس ہو اور کیو کی بھی ٹروتھ ویلیو فالس ہو تو پھر ان کے ڈسجنکشن کی ٹروتھ ویلیو بھی فالس ہوگی. یہ صرف ایک کیس میں ہوگا، ٹھیک ہے. اوکے، اب ہم
ٹروتھ ٹیبل کی بات کرتے ہیں، رائٹ. لیٹ سے یہ ہمارے پاس ٹیبل گیون ہے اور اس ٹیبل میں جو فرسٹ کالم ہے اس میں ہمارے پاس ٹروتھ ویلیوز آف پروپوزیشن پی ہوں گے، سیکنڈ کالم میں ہمارے پاس ٹروتھ ویلیوز آف پروپوزیشن کیو ہوں گے، اور تھرڈ کالم میں ہمارے پاس ٹروتھ ویلیوز آف ڈسجنکشن آف پی اینڈ کیو ہوں گے، رائٹ. اوکے، اب ہم فرسٹ پروپوزیشن پی کی بات کرتے ہیں. تو پروپوزیشن پی کی ٹروتھ ویلیو اگر ٹرو ہو اور پروپوزیشن کیو کی ٹروتھ ویلیو وہ بھی ٹرو ہو تو پھر ان کی جو ڈسجنکشن ہوگی اس کی ٹروتھ ویلیو بھی ٹرو ہوگی، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ کم از کم دونوں پروپوزیشنز میں کم از کم ایک پروپوزیشن کی ٹروتھ ویلیو اگر ٹرو ہو تو اس کی جو ڈسجنکشن ہوگی اس کی جو ٹروتھ ویلیو ہوگی وہ بھی ٹرو ہوگی، ٹھیک ہے. سملرلی اگر پروپوزیشن پی کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہو اور کیو کی ٹروتھ ویلیو فالس ہو تو پھر بھی آپ کے پاس ڈسجنکشن کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہوگی. اسی طرح اگر پروپوزیشن پی کی ٹروتھ ویلیو فالس ہو اور کیو کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہو تو تب آپ کے پاس ڈسجنکشن کی جو ٹروتھ ویلیو ہے وہ بھی ٹرو ہوگی کیونکہ کیو کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہے. لاسٹ کیس ہمارے پاس ہے کہ جی پروپوزیشن پی کی ٹروتھ ویلیو اگر فالس ہو، کیو کی ٹروتھ ویلیو وہ بھی فالس ہو تو پھر ان کا جو ڈسجنکشن بنے گا اس کی ٹروتھ ویلیو فالس ہوگی. تو یہ صرف ایک کیس ہے کہ اس کیس میں ڈسجنکشن کی ٹروتھ ویلیو فالس ہوگی، باقی جو تین کیسز ہیں اس میں جو ٹروتھ ویلیو ہوگی وہ ٹرو ہوگی، رائٹ.